پر بھروسہ کرنے والے یہ نہیں کہ دکھ پہنچاتے بھوپے کے پاس پہنچ گئے, تکلیف پہنچی تو زندہ مردہ سے دعائیں لینے لگ گئے, ان کے پاس چلے گئے جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو اپنی قسمت بھی سنوار نہیں سکتے, جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی جیبوں پر نظریں کرنے والے, وہ تمہاری قسمتیں کیسے بدل سکتے ہیں, وہ تمہارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں. یقین جانیے دکھ آ جائے, سکھ آ جائے, پریشانی آ جائے, جو مصیبت آ جائے, والا رب میں یتوکلون, سبحان اللہ, متقی بندہ, قرآن پر ایمان رکھنے والا بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, تعویذوں کے پیچھے نہیں چلتا, لوگوں کے پھوپھوں اور پیروں کے پاس نہیں چلا جاتا. وہ بھروسہ کرتا ہے تو کس ذات پر, ایمان رکھتا ہے تو کس پر, نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے ایک مالک اللہ پاک کو, میرے نفع کا مالک بھی وہی ہے, نقصان کا مالک بھی وہی ہے, عزت کا مالک بھی وہی ہے, ذلت کا مالک بھی وہی ہے, نافع بھی وہی ہے, زار بھی وہی ہے, تمام تر خزانے اسی ایک اللہ کے پاس, تمام فریادوں کو بیک وقت سننے والا, پورا کرنے والا, ہر بولی کو پیدا کرنے والا, ہر بولی کو سمجھنے والا, ہر بولی کے اندر تمام تر لوگوں کی رکھوالی اور ان کی فریاد رسی کرنے والا ایک اللہ. اللہ کے علاوہ یہ صفتیں کسی میں موجود نہیں ہے. بھروسہ کس پر, اللہ پر, کوئی کس پر, حاجت روا کون, مشکل کشا کون, بگڑی بنانے والا کون, بیٹا بیٹیاں دینے والا کون, عزت ذلت کا مالک کون, مشکل کشا کون, ہر دور نزدیک سے سننے والا کون, یقین جاری انبیاء کی سننے والا کون, اولیاء کی سننے والا کون, یونس پیغمبر کی مچھلی کے پیٹ میں فریادیں سننے والا کون, ایوب کی مصیبتوں میں پیش آ کر مصیبت کو دور کر کے اللہ نعمت بدل دینے والا کون, یوسف کو کنویں سے نکالنے والا کون, تنگ کوٹھڑی اور جیل سے نکال کر تخت میں بٹھانے والا کون, مصر کا اقتدار دینے والا کون, یعقوب اور یوسف کو ملانے والا کون, یہ تمام تر بچھڑوں کو ملانے والا کون ہے, میرے پیارے پیغمبر کی مدد میں بدر کے اندر کرنے والا کون, احد میں کرنے والا کون, تبوک میں کرنے والا کون, ہر ایک پیغمبر کا نافع زار کون, مشکل کشا کون, حاجت روا کون, بگڑی بنانے والا کون, عالم الغیب کون, حاضر ناظر کون, یہ صفتیں ہیں تو ایک اللہ کی ہے. اللہ ربہم یتوکلون, توحید یہ موضوع ہے کہ سمندر ہے, غوطہ غم ہو جاؤ نکلنے کا دل نہیں کرتا, توحید ایسا سمندر ہے, توحید ہمارا ایمان ہے, توحید کے بغیر ہماری روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی, توحید کے بغیر ہمارا ایمان کا پتہ نہیں چلتا. جب تک رب کی توحید نہ بیان کی جائے, کوئی علی کی شان بیان کرتے ہیں تب ان کا ایمان مکمل کر ہوتا ہے, کوئی آدمی شرک کر کے قبر پرستوں کی شان بیان کر کے اپنی روٹی کو اور اپنے ایمان کو واضح کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان تب واضح ہوتا ہے, ہمارا ایمان بنتا رب کی توحید سے ہے, مکمل رب کی توحید سے ہوتا ہے. رب کی توحید جس بیان میں نہیں وہ بیان بیان نہیں, جس تقریر میں نہیں وہ تقریر تقریر نہیں, وہ جس واعظ میں رب کی توحید نہیں وہ واعظ نہیں ہے, جس بیان کے اندر, جس مجلس کے اندر, جس محفل کے اندر رب جلیل کا تذکرہ نہیں, وہ مجلس مجلس نہیں, وہ محفل محفل نہیں, وہ بیان بیان نہیں, وہ وعظ وعظ نہیں, وہ تقریر تقریر نہیں, وہ خطاب خطاب نہیں, وہ مولوی مولوی نہیں, وہ پیر پیر نہیں ہو سکتا. یقیناً مقامی عزت والا اس وقت مل سکتا ہے کہ رب جلیل کی توحید بیان کی جائے. رب جلیل کی توحید بیان کرنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, توحید والا عقیدہ پکاؤ. تیسری صفت بیان کر دی میں نے کہ علی ربہم یتوکلون, اور پانچویں صفت الذین یقیمون الصلاۃ, مختصر ہے چوتھی صفت بھول رہے ہیں, چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے الذین یقیمون الصلاۃ. آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے,
بندہ مواحد تو وہ نماز نہ پڑھے اس کی مواحدیت کا پتہ چلے گا. توحید کا عملی نمونہ ہے نماز, توحید کا نشان ہے نماز, توحید کا علم ہے نماز. توحید کے یقین جانیے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مواحد ہے کیونکہ نماز میں ہے ہی اللہ کی توحید. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. کس کی بڑائی؟ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. کس کی ثنا؟ اللہ. کس کی تعریفیں؟ اللہ. فاتحہ پڑھی الحمدللہ. کس کا نام؟ اللہ. تعریفیں کس کی؟ اللہ. رحمان رحیم کون؟ اللہ. مالک یوم الدین کون؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کس سے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ سے مانگی دعا اہدنا الصراط المستقیم کس سے؟ اللہ سے. میرے معزز سامعین, نماز شروع سے لے کر انتہا تک, ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یقین جانیے ایک نماز کا حصہ توحید ہے, قیام توحید ہے, رکوع توحید ہے, سجدہ توحید ہے, قعدہ توحید ہے, قومہ توحید ہے, تعطیل ارکان توحید ہے. نماز کا ایک ذکر اللہ کی توحید ہے. سبحان اللہ. توحید ہے. توحید کے بغیر نماز نہیں, نماز کے بغیر توحید نہیں. جن میں توحید نہیں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں, جن کے اندر توحید ہے نماز نہیں پڑھتے ان کی توحید نہیں ہے. تو اس لیے میرے معزز سامعین چوتھی صفت ہے نماز قائم. وعدہ ہے کہ رمضان شریف اتنا پڑھتے رہ کے اینڈ پڑھسوں گا نہ پڑھسوں انشاءاللہ. رمضان پڑھتے رہ گئے پہلے کا نہیں پڑھتے رہ گئے ہوں آئندہ اکثر کے اساں والا روٹین تے پہلی دفعہ اگلا پچھو تے آوے سو کہ جی میں پہلے چلتے پہ ہوتے نا وعدہ کریں کہ اساں آئندہ 5 وقت دی نماز پڑھسوں. سبحان اللہ. وعدہ مسجد بیٹھے رمضان دی وجہ کو نماز پڑھے وال رمضان دا ڈر ہے رب دا ڈر نہیں ہے. اگر کوئی رمضان دی وجہ رمضان مبارک دی وجہ کو نماز پڑھتا رہ گیا ان دل وچ اللہ دا ڈر نہیں, رمضان مبارک دا کیا ہے ڈر ہے. یقین جانیے اے بھی شدت لازم آ گئی نا. رب کریم دا حکم نماز پڑھن دا صرف رمضان وچ نہیں پوری زندگی وچ نماز دا حکم ہے. سبحان اللہ. وقت دی نماز پڑھو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ 4 صفتیں ہو گئی. 5ویں صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو رزق ہم نے مومن کو دیا اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اوقات کم نماز پڑھنا آسان ہے. مومن کس کے راستے مال خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. میں مختصر بتانا چاہتا ہوں, ویسے میرا موضوع یہ تھا کہ عید آ رہی ہے. عید سے پہلے تمام صاحب حیثیت لوگ, صاحب حیثیت لوگ, صاحب نصاب لوگ فطرانہ ادا کریں گے. ادا کرے سن انشاءاللہ. جنہیں ادا کر کی تو سبحان اللہ. جے ادا کہنے کی تا وعدہ کریں کہ عید کو پہلے کیا کرے سو ادا کرے سو 103 روپے احتیاط. اگر کوئی 150 روپے دے تو سبحان اللہ ٹھیک ہے نا. یہ زیادہ کہیں ایک بندے دی طرفوں اپنے گھر دے ایک فرد دی طرفوں 150 روپیہ اللہ دے نام تے خرچ کر دینا کوئی بڑی گال ہے. عید کو پہلے بیٹھے سو تاکہ غریب تاری عید دی خوشی کیا تھی وجہ شامل. یہ عمل کرے سو انشاءاللہ. بے معزز سامعین یہ حکم ہے غریبے کو اپنے نال شامل کر کے خوشی ہے. صدقۃ الفطر دا ایک مقصد غریبے کو خوشی شامل کرنا ہے. ایک بیا مقصد ہے روزے کی کمی کوتاہی تھی یہ صدقۃ الفطر کے ذریعے وہ کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. پوری تھی میری ہے. سبحان اللہ. میں کیوں نہ اس ذات پر بھروسہ کروں جو زندہ ذات ہے, الحی القیوم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے یعنی غفلت کا کوئی شبہ بھی رب کریم کے اندر, غفلت کا کوئی اثر بھی رب کریم کے بارے میں تصور کرنا بھی کفر ہے. یعنی اللہ کی ذات لا تأخذہ نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. وہ تیرا پیر تیرا مرشد تا سم ونجے فوت تھی ونجے کو پتہ, لیکن میرے رب وہ ہے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. واہ سبحان اللہ. یہ جی ذات کائنات دے اندر رب کریم دے علاوہ کوئی ہے نہیں. نبیاں وچوں یار ولیاں وچوں فرشتیاں وچوں ہاں مولویاں وچوں کوئی زندہ مردیاں وچوں کوئی ایسی ذات نہیں جی الحی ہوئے القیوم ہوئے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہوئے. یقین جانیے صفات اور کمالات کا حامل ہے ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ
نبی الحی القیوم نہیں، اللہ کے علاوہ ولی الحی القیوم نہیں۔ یقین جانیے کائنات کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، ہوا پانی کے اندر، چرندوں اور پرندوں کی مخلوقات کے اندر، کائنات کے کسی کونے کے اندر، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، شمال کے اندر، جنوب کے اندر، کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جو الحی القیوم ہو۔ الحی القیوم ہے تو ایک لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے تو ایک اللہ اللہ۔ میرے معزز سامعین تو بھروسہ کیوں نہ فریاد کرے تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کا وعظ کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے ان کو تعلیم و تعلم کا سلسلہ قرآن کے ذریعے جب چلایا جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا۔ آیتیں جو بھی پڑھی جائیں، توحید والی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، رسالت والی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، آخرت والی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا۔ ہاں ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی جو بھی قرآن کی آیتیں تلیت علیہم، سبحان اللہ، تلیت علیہم، تلیت علیہم، علیہم کا صلہ ہے، یعنی ایک ہے خود پڑھنا، ایک ہے پڑھ کے سنانا، سبحان اللہ، ایک ہے خود پڑھنا، بندہ تلاوت کر رہا ہے، اکیلے میں بیٹھا ہے، خود تدبر کر رہا ہے یا ویسے تلاوت کر رہا ہے، وہ بات نہیں، بلکہ علیہم عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مثال کے طور پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے ایمان میں تازگی ہے تو ایمان والی صفت سبحان اللہ آپ کے اندر موجود ہے۔ ایمان سے آپ یقین قرآن کی آیتوں سے آپ کا دل باغ و بہار ہو رہا ہے، آپ کے دل میں سکون پیدا ہو رہا ہے۔ زادتہم ایمانا، ایمان میں اگر اضافہ ہو رہا ہے قرآن کے سننے سے، اگر ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان کے اندر حشاشت بشاشت آ رہی ہے، سمجھو ایمان زندہ ہے۔ اور اگر قرآن کے سننے سے بغض پیدا ہو رہا ہے، قرآن کے سننے سے عداوت جنم لے رہی ہے، قرآن کے سننے سے حسد جنم لے رہا ہے، قرآن کے سننے سے یقیناً دشمنی پیدا ہو رہی ہے، قرآن کے سننے سے اگر انقباض پیدا ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ایمان نہیں ہے، نفاق موجود ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سنے تو زادتہم یقین جانیے صحابہ کرام تو پیاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، قرآن کی کوئی آیت آتی تھی، یقین جانیے جس طرح پیاسا بندہ پانی کو منہ لگاتا ہے پیتا چلا جاتا ہے، یقین جانیے میرے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے موتی قرآن کے نچھاور ہوتے، صحابہ کرام اپنے دل کی جھولی میں ویسے سماتے جس طرح ایک پیاسا پانی کو اپنے دل کے اندر اور اپنے جسم کے اندر سما لیتا ہے اور اس کو پی جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، قرآن کی پیاس ایک مومن کو اسی طرح ہوتی ہے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا۔